آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس کی ایک چھوٹی سی خبر لگی تھی ابھی میرے خیال 3 دن پہلے ڈان نیوز پیپر میں. میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بڑی ہیڈ لائن ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ اس کو تمام نیوز چینلز پہ اس کو نشر ہونا چاہیے تھا, اس پہ اینکرز کو بات کرنی چاہیے تھی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس میں وہ پولیٹیکل اینگل نہیں تھا یا کوئی سنسنی خیز مٹیریل یہ نہیں تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک, آپ سمجھ لیں کہ میرے نظر میں کم از کم اس کی بقا کا سوال ہے, ایکسسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. اب میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں؟ خبر یہ تھی کہ WHO نے ابھی پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے ان کے جو ریپرزینٹیو تھے, نام میں بھول گئی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 40% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں اور 2.5 ملین جو ہے وہ سیویئرلی ویسٹڈ ہیں. مطلب یہ کہ ان کی باڈیز جو ہیں بہت ہی کمزور حالت میں ہیں. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو. اب اسٹنٹنگ کا مطلب یہ ورڈ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے میڈیا میں بھی, اور سیاست خاص طور سے عمران خان نے بھی استعمال کیا تھا اور باقی جو انٹلیکچوئل سرکلز ہیں اس میں بھی. اسٹنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس کی جسمانی گروتھ جو ہے وہ کم ہے, مطلب اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا وزن کم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا ایک اور جو پہلو ہے جو میرے خیال میں بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی نہ صرف کہ جسمانی نشو و نما نہیں ہوتی, ان کی ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دماغی جو کیپیسٹی ہے, انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے, وہ بھی یہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں بھی. اور اس کے علاوہ جو غذائی کمی ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس گھر کا یا اس ہاؤس ہولڈ میں اور کتنی کمیز ہیں, مطلب یہ کہ اور کتنی ڈیفیشنسیز ہیں, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ غربت ہے, وہاں پہ بچوں کو اچھے اسکول نہیں بھیجا جا سکتا, وہاں پہ بچوں کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں, وہاں پہ ان کے پاس اسپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں, آرٹ اور کلچر سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, ان کو سیر و تفریح کی اپرچونیٹیز ان کے پاس نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ قد میں چھوٹے ہیں, جسم اور وزن میں کم ہیں, بلکہ ان کی پوری پرسنالٹی کی جو گروتھ ہے, ان کی دماغی وہ بھی کم ہے. اب یہ بچے جو کہ 40% میں نے کہا ہے, یہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے وہ ان بچوں کا جو کہ امیر گھرانوں سے ہیں, جن کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, جن کو غذا پوری ملتی ہے, جن کے پاس تمام راستے کھلے ہوئے ہیں, مطلب ان کے پاس اسپورٹس کی اپرچونیٹیز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ان کے گھر میں انٹلیکچوئل ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, وہ لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں, ان کے ارد گرد بکس ہوتی ہیں شاید. تو یہ ایک پوری جنریشن کا سوال ہے. جس ملک میں 40% بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی نشو و نما پراپر نہیں ہوئی ہوگی, ان کی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہوگی, ان کی دماغی صلاحیت, ذہنی کیپیسٹی, ذہنی جو ان کی گروتھ ہے وہ کم ہوگی مقابلے میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہیں گے, کیونکہ ایک وقت کے بعد چاہے آپ ان کو سارا کچھ دے دیں, چاہے آپ ان کو پیسے بھی دے دیں اور وہ اپرچونیٹیز بھی, وہ شاید اس کو کیچ اپ نہیں کر سکیں گے یا اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی, اور ہم سب کے لیے جو شاید اس بات کو سمجھتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس بات کو آگے پھیلائیں گے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تھے اس کے تحت یہ اپنا ایک گول بنایا تھا کہ وہ یہ جو شرح ہے اس کی اسٹنٹنگ کی اس کو کم کرے گا, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پورے اکنامک سسٹم سے ہے, اس کا تعلق وسائل کی ڈسٹریبیوشن سے ہے, اس کا تعلق اپرچونیٹیز تک پہنچ ہے لوگوں کی, تعلیم کے نظام سے ہے, صحت کے نظام سے ہے. تو جب تک ہم یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں کریں گے, یہ بچے جو ہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات پہ بہت ہی فکر ہونی چاہیے اور اس کا ہمیں پریشر کرنا چاہیے, ہمیں گورنمنٹ کو, جو ادارے آپ کے پالیسیز بناتے ہیں, کہ وہ اس کا حل ڈھونڈیں.
اور برابری پارٹی پاکستان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی اس ملک پہ رہتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، ان کو اس ملک کے تمام وسائل پر اور تمام اپرچونٹیز پر برابر کی پہنچ ہو. تو اسی سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. تو آپ بھی غور کریں اور اس پہ ریسرچ کریں فردر، اور پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. بہت شکریہ.